الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البطحی الابتحی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الاذالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام انی خرجت لاصلاح امت جدنا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. عزاداران سید شہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، آج مولا کا کرم ہے، اس 10ویں کے جلوس میں کئی بار میں یہاں شامل ہوا. یہ کٹگھر کی تاریخی مردم خیز سرزمین، یہاں محمد عباد جیسا سیاسی رہنما اس سرزمین سے پیدا ہوا، شاہد کمال جیسا شاعر کمال کا یہاں پیدا ہوا، یہاں زہیر قین جیسا خطیب پیدا ہوا، ڈاکٹر دلشاد جیسا محقق اور نقاد پیدا ہوا، مولانا انور صاحب جیسا شخص یہاں موجود ہے، سرکار موجود ہیں. بہت عظیم سرزمین ہے یہ، اور یہ جلوس بتاتا ہے کہ آج پوری دنیا میں جتنے سپاہی حسین کے پاس ہیں اتنے سپاہی کسی کے پاس نہیں، جتنے ماتمی حسین کے پاس اتنے ماتمی کسی کے پاس نہیں، جتنے نوجوان حسین کے پاس اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جتنی انجمنیں میرے مولا حسین کے پاس اتنی انجمنیں کسی کے پاس نہیں، جتنی سواریاں میرے مولا کے پاس اتنی سواریاں کسی کے پاس نہیں، جتنے دلدل میرے مولا کے پاس اتنے رہوار کسی کے پاس نہیں، جتنے گھر حسین کے اس دنیا میں ہیں اتنے گھر کسی کے پاس نہیں، جتنے غلام حسین کے ہیں اتنے غلام کسی کے نہیں، جتنی کنیزیں میرے مولا حسین کی ہیں اتنی کنیزیں کسی کے پاس نہیں، جتنے شاعر میرے مولا حسین کے پاس ہیں اتنے شاعر کسی کے پاس نہیں، جتنی زبانیں میرے مولا کے پاس ہیں اتنی زبانیں کسی کے پاس نہیں، جتنے عالم میرے مولا کے پاس ہیں اتنے عالم کسی کے پاس نہیں. علی عباس نام کا ایک بچہ ہے، وہ کہاں ہے جس نے ابھی نیٹ نکالا؟ میں چاہوں گا محمد عباس صاحب آپ شال پوشی کر کے، اس بچے نے اس عمر میں فرسٹ اٹیمپٹ میں نیٹ نکالا. میں چاہتا ہوں ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ جتنے ڈاکٹر میرے مولا کے پاس ہیں اتنے ڈاکٹر کسی کے پاس نہیں، جتنے انجینئر میرے مولا کے پاس ہیں اتنے انجینئر کسی کے پاس نہیں، جتنے پروفیسر میرے مولا کے پاس ہیں اتنے پروفیسر کسی کے پاس نہیں، جتنے سائنٹسٹ میرے مولا کے پاس ہیں اتنے سائنٹسٹ کسی کے پاس نہیں. ہم چاہتے ہیں تعلیم میں ایسے ہی ہمارے بچے ترقی کریں تاکہ جب وہ ماتم کریں تو کیمرے بتائیں دنیا کو کہ دیکھو وہ میڈیکل کا بہت بڑا انجینئر، وہ میڈیکل کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، اور حسین کے جلوس میں ماتم کر رہا ہے. دیکھو وہ ڈی ایم ہے اور حسین کے جلوس میں ماتم کر رہا ہے. عباد بھائی نے ہمیشہ تعلیم کی راہ میں بچوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے. یہیں سے اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. بیٹھ جاؤ بچوں، اس لیے کہ امام حسین نے یہ بھی بتایا کہ زمین پہ بیٹھ جاؤ. کرسی پہ بیٹھنے والے کرسی سمیت گر جاتے ہیں، زمین پہ بیٹھنے والے آیت اللہ خامنئی کی طرح دنیا کو بتاتے ہیں کہ حسین کا ایک بوڑھا شیر ہی کافی ہوتا ہے. جس وقت چاند بن کے یہ بوڑھا چاند نکلتا ہے تو پھر سپر پاور کو زلزلہ آ جاتا ہے. اور یہ بتاتا ہے، کل تک کہا جاتا تھا لکھ دو، پاکستان کی دیواروں پہ لکھ دیا گیا شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر. انہوں نے مٹا مٹا کے اب لکھنا شروع کیا شیعہ ہی مسلمان، شیعہ ہی مسلمان، شیعہ ہی مسلمان. یہ انقلاب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یزید کو اپنی سلطنت پہ بہت زیادہ گمان تھا کہ جتنی بڑی حکومت
میرے پاس ہے اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس نہیں۔ امریکہ کے 52 اسٹیٹ میں 2 میں تو برف ہے، 50 میں انسان ہیں، 50 میں کم سے کم 250 تو امام باڑے بنے ہوں گے۔ جتنے چرچ تھے وہ امام باڑوں میں بدل گئے۔ جو تمہارا سب سے بڑا اسٹیٹ تھا وہاں زہران ممدانی جو ہے وہ میئر بن کے آ گیا، جس نے میئر بننے کے بعد 12 دن محرم میں ہر مجلس میں شرکت کی، ہر جلوس میں شرکت کی۔ معلوم ہوا کہ جو فرش عزا پہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے وہ دنیا کے سپر پاور کا میئر بن کے اٹھتا ہے۔ یہ شان ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے مولا کا ایک جملہ آدھا گھنٹے میں بات تمام کرنی ہے۔ 3-4 منٹ میں نے تمہید میں نکال دیے، 15 منٹ فضائل کے اور 15 منٹ مصائب کے میں بیان کروں گا۔ مولا حسین نے کہا میں جو نکلا ہوں ہندوؤں سے لڑنے نہیں نکلا، عیسائیوں سے لڑنے نہیں نکلا، یہودیوں سے لڑنے نہیں نکلا، میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ وہ اصلاح کیا ہے؟ ولایت علی سے پھر گئے تھے۔ اب اگر یہ سمجھنا ہے تو علی مدینے سے کیوں نکلے تھے، محمد مدینے سے کیوں نکلے تھے، پہلے یہ سمجھنا ہوگا۔ آج سے 20 دن 1446 سال پہلے سن 622 عیسوی میں ایک رات تھی جس میں رسول اللہ یہ کہہ کے نکلے تھے کہ جس پہ سازش ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، علی کو اپنے بستر پر لٹا کے جا رہا ہوں۔ یہ ہجرت کی رات ہے۔ اور اس کے بعد میں کہا تھا، میرے مولا نے پوچھا تھا یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیجئے کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ وہ علی جس نے کبھی اف نہیں کیا، کبھی بٹ نہیں کیا، کبھی وین نہیں کیا، کبھی وائی نہیں کیا۔ میں پہلی منزل میں یہاں دعا کے بعد میں چونکہ ماتم ہوگا جملے آپ سے کہوں گا۔ اے پالنے والے، یہ جتنے ماتمی ہیں ان کے بچوں کو تعلیم کے اسلحے سے لیس کرنا، یہ پڑھ لکھ کے ترقی کریں، حسینی بنیں۔ اگر یہ بیمار ہیں تو بیمار صغرا اور مولا سجاد کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا ہو۔ پالنے والے ہماری ماؤں کی گودیں آباد رہیں، جو بچے پلیں انہیں علی اصغر کا غلام بنانا۔ پالنے والے یہ ماتمی سلامت رہیں، انہیں علی اکبر کا ماتمدار بنانا۔ یہ بزرگ سلامت رہیں، انہیں حبیب ابن مظاہر کا غلام بنانا۔ ہمارے علماء سلامت رہیں، فقیہ حسین حضرت ابن مظاہر کا واسطہ۔ اے پالنے والے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو۔ جتنی مرادیں سب آپ لے کے آئے ہیں یہ اپنے دربار سے نہ مانگیں گے تو کہاں سے مانگیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک جلوس چلا تھا۔ آج ہم بازاروں میں جلوس کیوں نکالتے ہیں، ہم سڑکوں پہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ کوفے کی سڑکوں پہ، مکے کے سے نکلے ہوئے شام کے چوراہوں پہ وہ سیدانیاں لائی گئیں جو وارثان تطہیر ہیں۔ تو جب محمد چلے تھے تو علی سے کہا تھا سو جاؤ میرے بستر پہ۔ علی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ بس اتنا ریکارڈ کرا دیجئے ہسٹری میں کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ تو فوراً رسول اللہ نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ غار میں کوئی بڈھا یہ ابھی کہے گا کہ میرے رونے سے بچی ہے جان، تاکہ یہ ریکارڈ رہے کہ محمد کی جان کسی کے رونے سے نہیں، علی کے سونے سے بچی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ 5 منٹ اور محمد کی ہجرت، نانا کی ہجرت، بابا کی ہجرت اور اس کے بعد میں بیٹے کی ہجرت، امام حسین کی ہجرت پڑھوں گا۔ بس 5 منٹ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، صبح کو جب لشکر آیا وہ جو 40 قبیلوں کی تلواریں تھیں، اب جو چادر الٹی دیکھا علی سو رہے ہیں۔ کہاں گئے نبی؟ کہا کیا میرے حوالے کر گئے تھے؟ ہماری امانتیں کہاں ہیں؟ کہا وہ رکھی ہوئی ہیں۔ ایک پالیسی بنائی گئی تھی، جس کے پاس 2000 کی امانت تھی وہ 20,000 بتائے گا، 1000 والا 10,000 بتائے گا، تاکہ علی پہ ہم الزام لگائیں گے۔ علی نے کہا امانتیں رکھی ہوئی ہیں، چپ چاپ اپنی اپنی اٹھا لو، اگر غلط پہ ہاتھ پڑے گا ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، زبان گونگی ہو جائے گی، امانت بولنے لگے گی۔ مکاروں کی مکاریاں ختم ہو گئیں۔ نعرہ حیدری، ہجرت کی رات ہو گئی۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔
रात हिजरत की निकल गई, दिन आया, दिन में 3 झड़पें हुई हैं। सुबह को 10 बजे एक झड़प हुई है, ज़ोहर से पहले एक झड़प हुई है, ज़ोहर के बाद एक झड़प हुई है। एक जगह 350 लोगों ने मौला अली का रास्ता रोका, अली ने उन्हें हमला किया, आगे बढ़े। एक जगह 750 लोगों ने हमला किया, अली ने उन्हें कत्ल किया, आगे बढ़े। एक जगह 950 लोगों ने रास्ता रोका, अली आगे बढ़े। अब यही वक्त हो रहा होगा, असर से मगरिब के बीच का वक्त था, वादी अतीक थी, मक्के का बॉर्डर ख़त्म हुआ था, हिस्टोरियन यहाँ मौजूद हैं, मदीने का बॉर्डर शुरू हुआ था। वादी अतीक एक लंबी वैली थी, लंबी घाटी थी। 18,000 का लश्कर अली के पीछे पीछे अली को घेरने के लिए आ रहा था। अब ये जो जुलूस है इसकी शक्ल देखें। मौला के पास उस वक्त जुल्जना नहीं था, अपना रहवार था, जुल्फ़िकार नहीं थी, अपनी तलवार थी। उस तलवार का नाम अली ने मुख़ज़्ज़म रखा था, कीमा कीमा करके काटने वाली तलवार, और अपना उनके पास रहवार था। आसमान से आया हुआ भी जुल्जना नहीं था, अभी बद्र नहीं हुई थी, अभी ओहद नहीं हुई थी, ये हिजरत की सुबह थी, यही ज़ोहर के बाद का वक्त था। ऐसा ही वक्त रहा होगा। 18,000 का लश्कर, मौला अली अपने रहवार पे, और पीछे पीछे 6 अमारियाँ, 3 अमारियों पे सबसे आगे हज़रत फ़ातिमा बिनते असद, और उनके पीछे हज़रत फ़ातिमा बिनते हमज़ा, और उनके पीछे हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुलूस देखें आप, ये 3 अमारियाँ शहज़ादियों की, फ़वातिम की, और उनके बाद 3 अमारियाँ, एक पे असलहे रखे हुए थे और एक पे अशरफियाँ और दूसरे पे अशरफियाँ। एक पे थी हज़रत अबू तालिब की रखी हुई अशरफियाँ, उनकी ज़िंदगी भर की दौलत कमाई हुई। एक पे हज़रत खदीजा की दौलत, मालूम है ये दौलत वो थी। एक से मस्जिद क़बा की ज़मीन ख़रीदी गई, एक से मस्जिद नबवी की ज़मीन ख़रीदी गई। हज़रत अबू तालिब जो कायनात की पहली मस्जिद है, मस्जिद क़बा, उसके ओनर का नाम अबू तालिब है। वो मस्जिद नबवी जिसके जहाँ अगल बगल लोग सो रहे हैं, उस ज़मीन के ओनर का नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा है। लोग कहते हैं अगर कोई प्यारी बिटिया अपने अब्बा को अपने शौहर के बगल में सुलाना चाहे, आप क्यों एतराज़ करते हैं? एतराज़ हमारा ये है कि वो ज़मीन उसके अब्बा की नहीं, फातिमा की अम्मा की है। मोहम्मद के हर बार अबू तालिब, काम आए पैगंबर के हर बार अबू तालिब। जाएगा कहाँ बच के शियों का कोई कातिल, जाएगा कहाँ बचकर शियों का कोई कातिल। उस पार खदीजा, इस पार अबू तालिब। नारे है या इस्लाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जुलूस का ये मैं पहला मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये हिजरत की पहली तारीख़ है, पहली मुहर्रम है और पहली हिजरी है और 622 ईस्वी है। मैं आपको डेट बाय डेट, टाइम टू टाइम, जगह का नाम, एरिया बता रहा हूँ, टाइम बता रहा हूँ, स्पेस बता रहा हूँ, ज़मान बता रहा हूँ, मकान बता रहा हूँ। यही टाइम रहा होगा। अब देखिए 18,000 के लश्कर ने मौला अली को घेरा, इधर अली को घेरा, उधर रसूल को अपने भाई की याद आई। अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे उनका नाका कस्वा, वो जाके ठहर गई, वो ऊँटनी ठहर गई। वहाँ जिब्रील अमीन नाजिल हुए। रसूल ने कहा मुझे अली याद आ रहा है। जिब्रील ने 2 उंगलियाँ बुलंद की, ये तो वादी अतीक है, ये तो अली लड़ रहे हैं। 18,000 का लश्कर है। आए बीबी जहरा के पास, ए जहरा 18,000 का लश्कर है, पैदल पैदल चल रहे हैं, गुजुल जना नहीं है, घोड़ा है मगर पैदल चल रहे हैं। हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। खेत वाले आए, गांव वाले आए। ज़बान तकरीरों में वो होनी चाहिए कि ऑटो रिक्शा वाला समझ ले, ट्रैक्टर वाला समझ ले, ट्राली वाला समझ ले, किसान आया, काश्तकार आया, मजदूर आए। ये कौन आदमी है रहवार होते हुए पैदल पैदल चल रहा है? क्या इसलिए पैदल जा रहा हूँ कि 18,000 का लश्कर मेरा नाक नक्शा पूछ के ये कहेगा कि कोई शक्ल का आदमी जा रहा है, हम मारने के लिए आ रहे हैं। उन्हीं के इंतज़ार में पैदल जा रहा हूँ। उन्हें बता देना आगे अली ठहरा हुआ है। अब जो वो लश्कर गया बताना, अब जो वो लश्कर आया है, रसूल अल्लाह को उंगलियां बुलंद करके जिब्रील मंजर दिखा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने शुएब का खुतबा सुना, मैंने इदरीस का खुतबा सुना, मैंने मिकाइल का खुतबा सुना, मैंने फरिश्तों के खुतबे सुने। आज तो अली के खुतबे का कोई जवाब नहीं, अली के हमले का कोई जवाब नहीं। एक जुमला होता है, एक हमला होता है, एक फ़िक्रा होता है, एक वार होता है, एक गुफ्तार होती है, एक तलवार होती है। आज तो अली अपने घोड़े पे जो
بیٹھتے ہیں تو گھوڑے کو ہوا کی طرح اڑاتے ہیں، طوفان کی طرح پھیلتے ہیں، بادل کی طرح چھاتے ہیں، بارش کی طرح برستے ہیں، موت کی طرح اترتے ہیں، قضا کی طرح جاتے ہیں، زلزلے کی طرح زمین ہلتی ہے۔ نعرہ حیدر، پشت پہ بیٹھ کے گھوڑے کو اڑاتا ہوا خطبہ دے رہا ہے۔ یا معاشرت القریش، اے قریش کے رہنے والوں، اپنی جگہوں پہ ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد 40 قبیلوں کا نام لے کے، یا بنو تیم، یا بنو معاویہ، یا بنو قریش، یہ کہہ کے علی نے کہنا شروع کیا، یا امرات اللہیہ، اے داڑھی رکھے ہوئے عورتوں، اے بزدل مردوں، اے نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، اے مدینے کی بدماش ماؤں، اے مدینہ کی سر شروع ہو گئی تھی، کچھ مکے کے بھی تھے، اے مکے اور مدینے کی بدماش ماؤں کی اولادو، انا عبداللہ، انا ید اللہ، انا، یہی نہیں مار رہے ہیں، انا، دیکھیں ایک تلوار مارتے ہیں، انا ید اللہ، انا وجہ اللہ، انا عین اللہ، انا نفس اللہ، انا جنب اللہ، انا لسان اللہ، انا قسیم الجنت والنار، انا ابو الائمۃ الاطہار، انا صاحب الذوالفقار، انا جرار، انا کرار، انا مبتل الفجار، انا مفنی الکفار، میں کفار کو فنا کرنے والا ہوں، میں پاتال میں اتر کے حملہ کرنے والا ہوں، میں کنویں میں اتر کے جنگ کرنے والا ہوں، میں زمین کا مدار ہوں، میں فاطمہ کا شوہر نامدار ہوں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، میں 11 اماموں کا باپ ہوں، علی کہہ رہے ہیں میں صاحب ذوالفقار ہوں، اور یہ حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ علی کی شان ہے، قسم خدا کی، آپ یہ دیکھیں۔ اور اس کے بعد اتنی دیر میں 17,500 گھوڑے یتیم ہو گئے۔ کون لائے گا یہ زبان؟ اس مٹی کی زبان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، 17,500 گھوڑے یتیم ہو گئے۔ اب پتہ نہیں گھوڑے پر گھوڑے یا، مگر 17,500 یتیم ہو گئے۔ 17,500 عورتیں نہ، تلواریں بیوہ ہو گئیں۔ اچھا وہ تو نہ تھے میں تھے نہ تھی میں تھے، تو وہ سب ختم ہو گئے۔ 500 اپنے باپ دادا کی پرانی عادت پہ بیک ٹو پویلین، مکے کے بارڈر میں جا کے ادھر رک گئے، یا علی آؤ ہم لڑیں گے۔ علی نے کہا جس سرحد کو محمد کے عشق میں چھوڑ آیا ہوں اس میں محمد کے بغیر نہیں داخل ہوں گا، لیکن تم سب محمد کے بغض میں جنگ بدر میں 1 سال کے بعد آؤ گے، 500 سر گن گن کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ کہہ کے علی واپس گئے۔ اب یہی قافلہ واپس آتا ہے۔ اب جو جلوس آتا ہے سنیے، جلوس ہمارا کہاں کہاں سے نکلتا ہے۔ فتح مکہ ہے، 12,000 گھوڑوں پہ محمد کا لشکر ہے، علی کا لشکر ہے، ہمارے یہاں پیچھے پیچھے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، مشلیں روشن ہیں، چراغاں ہیں، اور علی کے چاہنے والے ہیں، ہو جا لبیک یا علی کی آوازیں ہیں، علمان الحفیظ کی صدائیں ہیں۔ ادھر عورتیں رات کے وقت پہاڑیوں پہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو لے کے ڈری سہمی، اس لیے کہ جس نے یہ خوف بیٹھا ہوا ہے، جس نے اوجھڑی پھینکی تھی رسول پہ اس کی اوجھڑی نکالی جائے گی، جس نے کانٹے مارے تھے اس کی زبان میں کانٹے چبھائے جائیں گے، جس نے ہاتھ پہ پتھر مارے تھے اس کے ہاتھ توڑے جائیں گے، جس نے آنکھیں دکھائی تھیں اس کی آنکھیں پھوڑی جائیں گی۔ یہ ڈر اور خوف کا عالم تھا۔ ادھر کریم رسول نے کہا یا علی میرے لشکر سے کہہ دو تلواریں نیام میں رکھ لیں، کوئی نیزہ نکلنے نہ پائے، کوئی برچھی چمکنے نہ پائے، مشلوں کو بجھا دو، چراغوں کو خاموش کر دو، روشنی نہ ہو۔ مکے کی پہاڑیوں پہ دیکھنے والے بچے خوف کے مارے کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو عورتیں جاگ جائیں۔ مکے کی حرمت ہم پہ واجب ہے۔ دیکھیں عباد بھائی، سیاست کسے کہتے ہیں؟ مکے کا امان
ہم پہ واجب ہے، مکے کا چین ہم پہ واجب ہے، امن و امان قائم رہے۔ کیوں؟ جملہ سنو سادات کرام، جملہ سنو مومنین کرام، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکہ ان کے باپ کا بسایا ہوا نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کا بسایا ہوا ہے۔ پہاڑی سے ایک کہہ رہا ہے دیکھو کتنا بڑا لشکر ہے، ایک چچا کہہ رہا ہے کتنی بڑی رسالت ہے۔ اب یہ جو خوف کا عالم تھا، لوگ آئے مگر رسول ایک چٹائی پہ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ یا نبی اللہ، اس نے جھوٹا کہا تھا، میں نے معاف کیا، اس نے کنکر پھینکا تھا، میں نے معاف کیا۔ اسلام کس کیریکٹر کا نام ہے؟ اس نے آپ کو کاہن کہا تھا، میں نے معاف کیا، کاذب کہا تھا، میں نے معاف کیا، بچوں کی ٹولیوں میں جھولیوں میں پتھر لے کے مارتا تھا، میں نے معاف کیا، یہ نقلیں بناتا تھا، میں نے معاف کیا، یہ کانٹے بچھاتا تھا، میں نے معاف کیا۔ جب سب معاف کیے گئے تو سب سے بڑا والا ابو سفیان مکاری کا کلمہ پڑھنے کے لیے منافقت کی لمبی لمبی زبانیں نکالے ہوئے ایک دن آیا کہ وہ بھی معاف کیا گیا، وہ بھی معاف کیا گیا، وہ بھی معاف کیا گیا، شاید میں بھی معاف کیا جاؤں، اس لیے وہ آیا، اس نے کہا لا 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 لا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ لکنت کرتا ہوا کلمہ، ہکلاتا ہوا ایمان، یہ کیا دکھاوے کی باتیں ہیں؟ رسول اللہ نے ڈائلاگ بدل دیا، سب سے کہتے تھے معاف کیا جا، معاف کیا جا، معاف کیا، اب کی کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، انت طلیق، تو میرے باپ دادا کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کا غلام زادہ۔ یہ جملہ اتنا خطرناک تھا کہ ابو سفیان مکے کی دیواروں پہ سر مار کے کہتا تھا کاش رسول اللہ قتل کر دیتے، غلام زادہ نہ کہتے۔ اچھا اب چونکہ یہ میرا علاقہ ہے، شاہی صاحب، عباد صاحب، دلشاد صاحب، ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو پھر نقلیں بنایا، شرارتیں بھی تو یہیں کی ہیں، تو یاد آتا ہے اپنا اسکول، تو معلوم ہے کسی کو جا کے کہتے تھے خالی ایک بار جو ہے وہ کچھ بھی کہہ دیتے تھے، چچا پان ملے گا، اب وہ 4 بار کہہ دیا تو وہ دوڑانے لگتا تھا، اور پان والے کی دکان پہ پھنسی چچا کے ایک بار کا تربوز ملے گا، اب وہ تربوز دکھاتے مارنے لگتے تھے وہ۔ ایسے ہی مکے کی گلیوں میں جہاں جہاں ابو سفیان جاتا تھا طلیق 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 طلیق، وہ دوڑاتا تھا اور بچے بھاگتے تھے، معلوم ہوا پاگل ہو گیا وہ، غلام زادہ غلام زادہ غلام زادہ غلام زادہ، کافی آپ لگا سکتے ہیں، غلام زادہ غلام زادہ غلام زادہ۔ اب اس نے کہا بس آ گیا میں اگلے جلوس پہ، اے میرے بچوں یاد رکھنا محمد نے ایک شہر میں مجھے غلام زادہ کہا، اگر تمہیں چانس ملے تو محمد کی کسی نہ کسی اولاد کو 700 ملکوں کی نمائندگی میں بھرے ہوئے دربار میں زنجیروں میں جکڑ کے لانا، اور زنجیریں کھولنے کے بعد کہنا جا ہم نے تجھے آزاد کیا، ورنہ جس لشکر نے 72 کو مار ڈالا تھا کیا ضرورت تھی کہ وہ عابد بیمار کو چھوڑ دیتا، لیکن وہی باپ کی وصیت تھی کہ غلام زادہ کہنا تھا، مگر سلام ہو علی کی نہج البلاغہ بیٹی زینب پہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، ابھی میں نے مصائب شروع بھی نہیں کیا، جناب زینب ارادہ سمجھ گئی کہ یزید چاہتا کیا ہے، غلام زادہ کہنا چاہتا ہے۔ ابھی شطرنج کی بساتیں بچھی ہوئی تھیں، ابھی شراب کا دور چل رہا تھا، ابھی شادیانے بج رہے تھے، ابھی دف کی آوازوں پہ نغمے گونج رہے تھے، ابھی ندا منادی دے رہا تھا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، کہ اتنے میں جناب زینب نے عابد بیمار کو، امامت کو اپنے حصار میں لیا، اور حصار میں لے کے 2 قدم امامت کو پیچھے کیا، 1 قدم آگے بڑھ کے جناب زینب نے کہا انت طلقا، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد۔ 700 کرسی نشینوں کو اس نے یہ کہہ کے بلایا تھا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں، میرا باپ سردار تھا، دادا سردار تھا، پردادا سردار تھا، آپس میں سب نے کوہنیاں ماری، یہ کون سی قیدی عورت ہے، یہ تو کہہ رہی ہے یہ غلام زادہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک چانس بچتا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہے، باپ کی طرف سے نہیں ماں کی طرف سے سردار تھا، اس لیے جناب زینب نے اگلا جملہ قیامت کا کہا یبن الزرقاء، اے اپنے کوٹھوں پہ نیلا پرچم لگانے والے، نیلی آنکھوں والی نجس ماؤں کے نجس بیٹے۔ جناب زینب نے
ایک جملے میں بتا دیا، کربلا دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، آقا زادوں کی اور غلام زادوں کی جنگ ہے۔ ارباب عزا ابھی مجھے کچھ بتا رہے تھے کہ شاید جناب صغرا کا کوئی نوحہ، مگر یاد رکھیے گا جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا ہے، ولید کے دربار میں مروان نے کہا بیعت لے لے ورنہ حسین ہاتھ نہیں آئیں گے۔ حسین جیسے ہی آئے کہا زینب سے، زینب ذرا نانا کا امامہ دینا، محمد کا امامہ ہر امام کے پاس ہے، مگر یہ اس وقت سر پہ لگاتے ہیں جب فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے، جب بتانا ہوتا ہے ہم محمد کے وارث ہیں۔ زینب سمجھ گئی کہ مشکل مرحلہ ہے، فوراً کہا عباس حسین کے ساتھ جاؤ، آؤ نا محمد ماموں کے پیچھے پیچھے جاؤ، قاسم دوڑو، علی اکبر بابا کے پیچھے چلو۔ بابا کہاں واپس آئے، حسین موقع نہیں ہے، عباس فہرست تیار کرو۔ جناب زینب نے کہا بھیا چونکہ میری مائیں اور بہنیں عزاداری ان کے دم سے ہے، میں جانتا ہوں یہ ایک بستی کی مائیں نہیں ہیں، کم سے کم 20 چھوٹے چھوٹے مضافات سے آئی ہیں، شام سے پہلے انہیں اپنا گھر جانا ہوتا ہے، اس لیے کہ کل صبح کو پھر اگلی بستی میں جلوس اعزا میں شرکت کے لیے نکلتی ہیں۔ ماؤ تم سلامت رہو، مگر یاد رکھنا چادر کے ساتھ آئی ہو چادر کے ساتھ جاؤ گی، بیٹے کے ساتھ آئی ہو بیٹے کے ساتھ جاؤ گی، میری بہنوں تم بھائی کے ساتھ آئی ہو بھائی کے۔ کچھ یاد آیا کربلا میں بھی کچھ مائیں آئی تھیں تو نوجوان بیٹا علی اکبر تھا، گئی تو ام لیلہ جا رہی ہیں، علی اکبر نہیں ہے، ام فروہ جا رہی ہیں، قاسم نہیں ہے، سکینہ رہ گئی، ہاں شام میں گئی مگر چچا رہ گئے۔ ارباب عزا کیا قیامت کی منزل ہے، کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ جناب زینب نے کہا بھیا فہرست تیار کرو، گھبراؤ نہیں، ایسا کرو 2 لشکر بناؤ، مردوں کا لشکر بناؤ، علی اکبر کا نام مردوں کے لشکر میں لکھو، ام لیلہ کا نام میری فہرست میں لکھا دو، قاسم کا نام مردوں کے لشکر میں لکھو، ام فروہ کا نام میرے ساتھ والی عورتوں میں لکھا دو، ایسا کرو عباس کا نام اپنے لشکر میں لکھ لو، رقیہ کا نام میرے لشکر میں، علی اصغر تم لے جاؤ، سکینہ میرے حوالے کر دو۔ اے بھیا قربانیاں برابر سے ہوں، 2 بیٹے تمہارے کربلا میں مارے جائیں گے، علی اصغر اور علی اکبر، 2 بیٹے میں بھی قربان کروں گی، اون اور محمد۔ بھیا تمہاری نسل تو بچ جائے گی چونکہ نسل امامت ہے، زینب اپنی نسل قربان کرا دے گی۔ بھیا اے بھیا دیکھو تم ایمانداری سے بتاؤ سر اترنا بڑی بات ہے یا چادر اترنا بڑی بات ہے؟ تمہارا سر اترے گا، میرے سر سے چادر اترے گی۔ بھیا عباس کے شانے کاٹے جائیں گے، زینب کے شانے باندھے جائیں گے۔ بھیا اے بھیا اب یہ ہماریوں کا جلوس، ارباب عزا اب یہ 10ویں کا جلوس، آ گئے وہ دن، اس لیے جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے۔ زینب نے کہا اے بھیا ایک جگہ شریعت نے عورت کو مجبور کیا ہے، عورت پرسہ دے سکتی ہے، عورت ماتم کر سکتی ہے، عورت نوحہ پڑھ سکتی ہے، عورت مرثیہ پڑھ سکتی ہے، عورت دربار میں خطبہ دے سکتی ہے، مگر عورت علم نہیں اٹھا سکتی، اس لیے اپنے مردوں کے لشکر میں سے ایک عابد بیمار سید سجاد میرے لشکر میں لکھ دو، یہ میرے لشکر کا علمدار ہوگا، بس فرق یہ ہوگا تمہارے علمدار عباس کے ہاتھوں میں پرچم ہوگا، میرے علمدار سجاد کے ہاتھوں میں ناقوں کی مہار، دیار بدیار، کشاں بکشاں۔ حسین تمہاری کربلا 10 محرم کو ختم ہو جائے گی، میری کربلا 10 محرم سے شروع ہو جائے گی، تمہاری کربلا علی اصغر پہ ختم ہوگی، میری کربلا سکینہ پہ جا کے ختم ہوگی، تمہاری کربلا کا نام مقتل نینوا، میری کربلا کا نام زندان شام۔ اے بھیا تمہیں تلواروں سے گزرنا ہوگا، مجھے بازاروں سے گزرنا ہوگا، اے بھیا تمہیں خون میں نہانا ہوگا، مجھے پتھر کھانے ہوں گے، مجھے کوڑے کھانے ہوں گے،
अरबाब अज़ा सुबह से ये जुलूस होते हैं, दोपहर से जुलूस होते हैं। करबला का ये जुलूस 11 मुहर्रम को नमाज सुबह की अजान के वक्त निकाल दिया गया। अरबाब अज़ा सोचिए आप, अभी सिर्फ नमाज हुई थी, क्यों? इसलिए कि अंधेरे मुँह अंधेरे निकाल दो। फौज यजीद 9 लाख का लश्कर फिर भी डरी हुई कि कहीं उधर से ना हमला हो जाए, कहीं उधर से ना हमला हो जाए। अरबाब अज़ा ये जो दरबार है मलून का, जिसको आप दारुल अमारा कहते हैं, कूफे का दरबार, यानी जहाँ मौला अली का घर है, जहाँ मस्जिद कूफा है, वहाँ से मक़तल हुसैन तक की दूरी 85 किलोमीटर है, 85 किलोमीटर। उस ज़माने में जब रास्ते नहीं बने हुए थे, ज़िगज़ैग रास्ते थे, खाई खांचा था, उस वक्त तेज़ रफ्तार घोड़े भी 3 दिन में यानी 72 घंटे में ये 85 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। अरबाब अज़ा एक सवाल, आज भी हम मशी करते हैं तो रुक रुक के जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, 72 घंटे लग जाते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं होती? हर मुकाम पे तुम्हारे आराम के सामान, तुम्हारे सोने के सामान, खाने की ज़रूरत है खाना मौजूद है, पानी की प्यास लगे तो पानी मौजूद है, अज़ान हुई तो जमात बिछी हुई, सब इंतज़ाम मौजूद है, वाईफाई लगा हुआ है, माँ बाप से बातें कर लो अगर याद आए। अरबाब अज़ा ये जो 72 घंटे का रास्ता था, ज़ैनब गरीब के छोटे से औरतों के लुटे हुए काफ़िले ने 12 घंटे में तय कर लिया। सुबह के बाद अज़ान के वक्त ये जुलूस निकला था। मगरिब की अज़ान मस्जिद हन्नाना में हुई, जहाँ मौला हुसैन का सर रखा हुआ है, वहाँ तक की दूरी 82 किलोमीटर। अच्छा, मस्जिद हन्नाना से दारुल अमारा की दूरी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अच्छा, अगर दिन भर में यह काफ़िला पहुँचा दिया गया, रात भर मस्जिद हन्नाना में रोक दिया गया, रात भर बीवियाँ मातम करती रहीं, वाह हुसैना। लेकिन जब सुबह को सूरज निकला ना, तो एक बार शिमरे मलून ने कहा, सज्जाद अपनी फुफी से कहो कि अब दारुल अमारा में चले, इब्ने मरजाना के दरबार में चले। वो जो 82 किलोमीटर की दूरी थी 12 घंटे में तय हो गई। इस 3 किलोमीटर को तय करने में 12 घंटे से ज़्यादा लगा दिए गए, इसलिए कि अब आर्मी अपनी थी, पुलिस अपनी थी, सिपाही अपनी थी, लश्कर अपना था, तमाशाई बुलाए गए थे, बाजार सजाए गए थे, आईने लगाए गए थे। इसे कहते हैं सूक़े सबाया, ये कूफे वाला बाजार। मैंने अपने उस्ताद मौलाना व प्रोफेसर वारिस हसन साहब से पूछा था, उस्ताद सबाया माने क्या होते हैं? कहा कैदी, जब कई कैदी हो उन्हें सबाया कहते हैं। मैंने कहा उस्ताद कैदी तो असीर को कहते हैं। कहा बेटे जब सामने से हाथ बंधे हो तो उन्हें असीर कहते हैं, जब गर्दन के पीछे से हाथ बंधे हो उन्हें सबाया कहते हैं। अरबाब अज़ा 12 घंटे में वो काफिला 72 घंटे की दूरी तय करके आया। ऐसे में हुआ क्या मालूम है? 63 बच्चे थे ज़ैनब के साथ। हाय हाय हाय। हज़रत उम्मे कुलसूम का एक मरसिया है, क़यामत का मरसिया है, वमिन सहरिल लयाली क़दमीना, हम रातों को इतना जागे हैं कि जागते जागते आँखों की बीनाई चली गई, अब कुछ सुझाई नहीं देता। हाँ, साबी इब्ने मुंज़र ने मौला सज्जाद से मदीने में जाके पूछा था इस मिसरे का मतलब क्या हुआ? कहा तुमको कैसे बताऊं? हारिस इब्ने नौफिल नाम का एक मलून था, जिसने 11 मुहर्रम को शिमरे मलून से कहा मुझे भी एक स्टेट चाहिए, मुझे भी हुकूमत चाहिए। कहा आप तो जो जुल्म करना था लोग कर चुके, जो स्टेट बंटनी थी बढ़ चुकी, जो रियासतें तकसीम होनी थी हो चुकी, जो दौलत मिलनी थी मिल चुकी, अब अगर तुम्हें स्टेट चाहिए तो वो जुल्म करना पड़ेगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। कहा बता क्या करना होगा? कहा वो संदूक उठा जिसमें मेरा कांटेदार कोड़ा, मेरा दुर्रा रखा हुआ है, ये उठा ले। यहाँ से कूफा और कूफे से शाम तक न हुसैन के उजड़े हुए खेमे की कोई माँ सोने पाए, न कोई बहन सोने पाए, न कोई बच्चा सोने पाए, न कोई घोड़ा सोने पाए, न कोई ऊंट सोने पाए। अब कोई घोड़ा रुकता, कोई ऊंट रुकता, ये कांटेदार कोड़ा उसकी पुष्ट पे पड़ता, बच्चे माओ के बंधे हुए हाथों से छूट के गिर जाते। कभी घोड़े की टाप कुचल देती, कभी ऊंट की टाप कुचल देती,
بچے شہید ہو گئے۔ خدا ان آوازوں پہ رحم کرے۔ ارباب اعضاء، یہ 12 گھنٹے کا منظر ہے۔ اب 12 گھنٹے کوفے کے اندر جب ظالم خود جمع، معلوم ہے شمر ملون نے کہا اس بار، ہر بار بازار کی ترتیب الگ الگ انداز سے بتائی، اس بار اس نے کہا ایسا کیا جائے گا کہ جس قاتل نے جس شہید کو مارا ہے، چونکہ یہیں سے نام اناؤنس ہونا ہے، ریاستیں بٹنی ہیں، انعام و اکرام طے ہونے ہیں، اس لیے وہ قاتل اس شہید کا سر اپنے نیزے پہ لے کے چلے اور ایک منادی بتاتا جائے کہ دیکھو یہ نیزے پہ علی اکبر کا سر ہے اور جس نے اٹھایا ہے وہ سنان ابن انس ہے، یہ نیزے پہ 6 مہینے کے علی اصغر کا سر ہے، جس نے اٹھایا ہے وہ حرملہ ابن کاہل اسدی ہے۔ ایسا کروں گا حسین کا سر میں خود اٹھاؤں گا اور حارث ابن نوفل تم کہتے جانا یہ شمر ہے اور اس کے نیزے پہ حسین کا سر ہے، اسی شمر نے حسین کو قتل کیا ہے۔ ارباب اعضاء، خالی یہیں تک ہوتا تو شاید ہم برداشت بھی، حالانکہ مشکل تھا برداشت کرنا، مگر قیامت ہے میری ماں، خود کو سنبھالو تو جملہ کہوں۔ شمر نے کہا ایسا کریں گے، خالی نیزہ اور سر نہیں چلے گا، خالی قاتل اور مقتول نہیں چلے گا، بلکہ اس کی وارث بیوی بھی اسی سر کے ساتھ چلے گی۔ یعنی سنان ابن انس کے سر پہ کے نیزے پہ علی اکبر کا سر ہے تو اسی سر کے نیچے ام لیلہ چلے گی۔ منادی مختل نام کا وہ کہے گا پہچانو یہ ام لیلہ ہے، یہ اس کے بیٹے علی اکبر کا سر ہے۔ حرملہ کے نیزے پہ علی اصغر شہزادے کا سر ہوگا، اسی سر کے نیچے ام رباب ہوگی۔ نہیں یہی نہیں، ہاں حسین کے سر کے نیچے زینب چلے گی۔ ارباب اعضاء، قیامت کی منزل ہے۔ جناب زینب نے جب یہ بات سنی تو کہا بیٹا سجاد، میں شمر ملون کو گفتگو کے لائق نہیں سمجھتی، میری طرف سے اتنا اس سے کہہ دے کہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لے، یا تو ہم کو روک دے، رات کے اندھیرے میں لے کے چلے، دن کے اجالے میں نہ لے چلے، اور اگر دن کے اجالے میں لے چلنا ہے تو کل جو چادریں اس نے اپنے نیزے کی نوک سے ہمارے سروں سے چھینی ہیں وہ چادریں ہمیں واپس کر دے۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہیں ماننا ہے تو میں اس کوفے کی شہزادی رہی ہوں، میرے بابا نے یہاں 5.5 سال حکومت کی ہے، ایک ایک گلی سے واقف ہوں۔ یہ جو سوق سبایا ہے اس کے پیچھے والا راستہ سیدھے جا کے دارالامارہ میں نکلتا ہے، پیچھے کی گلی سے لے چلے تاکہ جہاں میں شہزادی رہی ہوں وہاں قیدن بن کے جانا۔ ہائے شمر ملون نے کہا مر جانے کا مقام ہے، کیسے میں وہ جملہ ادا کروں؟ شمر ملون نے کہا سجاد اپنی پھپھی سے کہہ دو کہ اب یہ کوفہ تمہارے باپ علی کا کوفہ نہیں، ابن مرجانہ کا کوفہ ہے، جیسے ہم کہیں گے ویسے چلنا ہوگا۔ زینب نے کہا اے بھیا سجاد، یہ ظالم ایسے نہ مانیں گے، تو سورہ کہف کی تلاوت شروع کر، شاید تیری تلاوت سے کوفے والوں کا دھیان بٹ جائے۔ واہ حسینہ، واہ ماتم حسین۔